السلام علیکم، خوش آمدید جوار حکمت میں۔ تو فرسٹ آف آل تمام حضرات سے معذرت ہے کہ اتنا عرصہ جو ہے ویڈیوز وہ آ نہیں سکی، اپلوڈ ہم کر نہیں سکے۔ تو اس کے پیچھے بھی کچھ ریزنز ہیں۔ حکیم صاحب جو ہیں وہ آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے تھے، تو جس وجہ سے ویڈیوز وغیرہ جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو سکی۔ تو آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت مفید ہونے والی ہے۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور معلومات لیتے ہیں حکیم صاحب سے۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں اربوں درود و سلام تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ آج کا ٹاپک یہ ہے، ایک ہی چیز ہے دیسی گھی۔ دیسی گھی سے علاج کیسے کیا جاتا ہے، اس کے متعلق میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ گھریلو علاج ہے۔ دیسی گھی کون سا ہو؟ گائے کا دیسی گھی خالص ہونا چاہیے۔ یہ آپ لے لیں، یہ بہت ہی مفید چیز ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں صرف دوپہر کو ایک چائے کا چمچ بھر کے تھوڑی سی کالی مرچ ایک چٹکی اوپر بلور کے اس کو استعمال کریں۔ یہ آپ کی جو ہے نسوں کو سافٹ کر دے گا، دل کی نسوں کو سافٹ کرے گا، اور خشکی جتنی پرانی خشکی خارش ہے، ایک خارش کو جڑ سے اکاڑ کے پھینک دے گا۔ جو خارش کسی دوائی سے دور نہیں ہوتی، علاج کر کے بندہ تھک گیا ہے، اس خارش کو یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین کر دیتا ہے۔ یہ خشک خارش جو ہوتی ہے، میں اس کا بیان کرتا ہوں۔ تو اس کو استعمال کریں، ایک چاول کا چمچہ بھر کے استعمال کریں، اور ڈپریشن کو بھی یہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ اور خارش، خشکی، دردر، چنبل، دمہ، خشک دمے کے لیے تو بہت بہترین چیز ہے۔ الرجی کا دمہ، خشک دمہ، اور دل کے بالوں کو سافٹ کرتا ہے۔ جو بال کڑک ہو جاتے ہیں وہ ان کو سافٹ کر دیتا ہے، وہ بحال ہو جاتے ہیں۔ اور یہ استعمال کرنے سے انسان کی اندر سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اس کو استعمال کریں۔ یہ پھیپھڑے جو ہوتے ہیں، پھیپھڑوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ پھیپھڑے کمزور لاغر ہو جاتے ہیں، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، سانس رک کے آتا ہے۔ اس کو رات کو 2 قطرے ناک میں ڈالیں، اور ایسے بندہ کے ڈبو کے دونوں کانوں میں مار دیں اندر اس کو، تو رات کو دھنی پہ بھی لگا دیں۔ تو اس کا ایسے استعمال سے یہ بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ یہ کئی بیماریاں، کیونکہ تقریباً 100-150 بیماریوں کا یہ دیسی گھی علاج ہے۔ اس کو استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کا استعمال ڈپریشن کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ دماغ کی خشک ہو جاتا ہے، دماغ خشک ہو جاتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، چیز یاد نہیں رہتی ہے، اس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس کو استعمال کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ استعمال کرو گے، آپ کو یہ چیز خود ہی پتہ چلے گا، میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کا استعمال شروع کرو گے، آپ خود دعاؤں سے یاد کرو گے۔ کیا ہم دوائیاں کھا کے تھک گئے، تو نہ خارش ٹھیک ہوتی ہے، نہ الرجی ٹھیک ہوتی ہے۔ جب ڈسٹ ہو جاتی ہے، ڈسٹ دمہ، جو ذرا سی کوئی دھوڑ مٹی چلی وہ دمے کی شکایت ہو جاتی ہے، یا تھوڑا سا کوئی کھانا کھاتے ہوئے وہ تھرو آ گیا، اس میں جو سانس پرابلم آ جاتی ہے، یہ ان چیزوں کو بالکل نیٹ اینڈ کلیئر کر دیتا ہے۔ یہ دماغ کے لیے بہت مفید ہے، اور آپ کے جو نسیں ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ نسوں کو سافٹ کر دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے، استعمال کے قابل بنا دیتا ہے۔ جب نسیں خشک ہوتی ہیں، اس کے اندر سے خون کی روانی صحیح نہیں ہوتی ہے، پچک جاتی ہیں، یہ پچکی ہوئی نسوں کو فوراً بحال کر دیتا ہے۔ یہ دیسی گھی ہے، گھر کا علاج ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں، گھر بیٹھے ہی علاج کریں۔ ضرورت نہیں ہے انگریزی دوائیاں کھانے سے، انسان کو کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور انگریزی دوائی جو ہے اس کے اندر
سائیڈ ایفیکٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دوائیوں سے جو آدمی بچے گا 99% جو بیماریوں سے باہر نکل آئے گا۔ غذا سے علاج کرو، جب بھی دوائی بناؤ اس کے لیے آپ نے کیا کام کرنا ہے، جب بھی دوائی بناؤ آپ نے یہ کام کرنا ہے، پسائی کرنی ہے، گھر میں بنانا ہے، کوئی بھی جڑی بوٹی بنانی ہے، اس کے لیے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے 3 دفعہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا ہے۔ تو یہ دوائی بناتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ یہ دعا بھی کرو اللہ پاک سے، اور سجدہ بھی لمبا کرو انشاءاللہ۔ جو جتنی بیماری ہوگی آپ لمبے سجدے میں جائیں گے انشاءاللہ آپ کو سکون محسوس ہوگا، واقعی کوئی بات ہے سجدے میں، کوئی خوبی ہے، کوئی بات ہے۔ لمبا سجدہ کرو اور اللہ کے آگے معافی مانگو، دعا کرو، یا پیارے رب العزت ہمیں شفا دے، ہمیں بیماریوں سے نجات دے، یا رب العزت تاجدار مدینہ کے صدقے ہمیں نجات دے دے۔ اس کو یہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، گائے کا دیسی گھی لے لو بس، دن کو دوپہر 1 بجے گرم کرو، 1 چمچہ تھوڑی سی کالی مرچ 1 چٹکی اوپر ڈال کے اس کو پی جاؤ۔ یہ آپ کا جسم ایسے برف کی طرح کی گرمیوں کے اندر استعمال کرو گے، یہ آپ کا جسم کو ٹھنڈا کر دے گا برف کی طرح۔ یہ آپ کی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، بہت تیز بڑھ جاتی ہے، کنٹرول بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہ دل کی دھڑکن کو فوراً اپنی جگہ پہ متعدل کر دیتا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست غذا کی غذا ہے اور علاج کا علاج ہے، اس کو استعمال کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سے اگر ہو سکے تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دینا۔ یہ ہمارے چینل کا نام ہے جوار حکمت، یہ جوار حکمت یوٹیوب پہ یہ چینل ہے ہمارا، اس کو سبسکرائب لائک کر دے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے، اس کو استعمال کرو، اور استعمال سے کر کے تو آپ کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں، ہر چیز آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوا ہے۔ یہ بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ کوئی بلڈ پریشر ہوتا ہے جو نمک سے بڑھتا ہے، کوئی ایسا بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ نمک سے ٹھیک بھی ہوتا ہے۔ انسان کے مزاج ہیں، آگ ہوا مٹی اور پانی، 4 مزاج ہیں انسان کے، تو ہم اسی وجہ سے قرآن پاک سے علاج دیکھتے ہیں، اس حساب سے اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو یہ علاج یقینی علاج ہے، بالکل ایک دم گارنٹی والا علاج ہے۔ آپ اس کو استعمال کرو، تو یہ بنا کے استعمال کرو، کر کے ہمیں کمنٹ کر کے بتانا کہ اس کا رزلٹ کیسا ہے، کیسا رزلٹ آ رہا ہے۔ جو خارش کسی دوائی سے بھی آپ کی نہ ختم ہوتی ہوگی یہ ختم کر دے گا۔ یہ اندرونی آپ کی جو آنتی ہوتی ہیں، آنتیوں کو بھی سافٹ کرے گا، اس کو استعمال کے قابل بنا دے گا۔ آنتیں بالکل جام ہو جاتی ہیں خشکی سے، جو آپ غذا کھاتے ہیں وہ آنتیوں کے بیچ میں ہی جو خشکی سے جو ہے نا سکڑ کے ساتھ جم جاتی ہے، جب یہ ساتھ جم جاتی ہے تو قبض ہو جاتی ہے۔ قبض آپ کو پتہ ہے کہ قبض جو ہے نا بیماریوں کی ماں ہے، قبض جو ہے بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ تو قبض نہیں ہونے دو، قبض سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ قبض کئی قسم کی قبض ہے، چھوٹے پیشاب کی بھی قبض ہے، جو آنکھوں میں دھند جالا موتی آ جاتا ہے، یہ آنکھوں کی بھی قبض ہے۔ وہ آنکھوں کی جو لینیں ہوتی ہیں جو چلنے والی، وہ آگے تو وہ بند ہو جاتی ہیں، جب اس وجہ سے پھر آنکھوں کے پرابلم ہی آ جاتی ہے۔ تو دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، یہ بنائیں، استعمال کریں۔